لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم ارباب اعضا بڑے دور دراز علاقوں سے کربلا کے مقدس شہیدوں کے تابوتوں کی زیارت کرنے کے لیے آنے والے حسین کے عزاداروں، آپ نے 72 تابوتوں کی زیارت کر لی۔ میں آپ کو نہیں بلکہ ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جنہیں یہ پتہ نہیں یہ کن لوگوں کے تابوت ہیں، اور تابوت ہیں تو کیوں نکالے گئے ہیں، انہیں کس نے مارا، کیوں یہ مارے گئے۔ دیکھیں، دنیا میں کسی کے بھی مارے جانے کی جب خبر ملتی ہے تو 3 سوالوں کا اٹھنا لازمی ہوتا ہے۔ کون مارا گیا، کس نے مارا، کیوں مارا۔ میں اپنے ان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں جو کربلا کے واقعات سے واقف نہیں ہیں، یہ پیغمبر کا نواسہ حسین اور اس کے 71 ساتھیوں کے تابوت ہیں جو کربلا میں بے جرم و خطا مارے گئے۔ کس نے مارا؟ اس ملعون یزید نے مارا جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد تھا۔ اس یزید نے مارا جو دنیا کا سب سے بد کردار انسان تھا۔ اس یزید نے مارا جو دنیا کا سب سے بڑا ظالم انسان تھا۔ اس یزید نے مارا جس نے دین اسلام کو تماشا بنا رکھا تھا۔ اس یزید نے مارا جو کلمہ تو محمد کا پڑھتا تھا مگر خاندان رسالت کا پکا دشمن تھا۔ اسی نے ظلم و جور کا اور دہشت گردی کا اس طرح سے چرچا کر رکھا تھا کہ پورا عربستان یزید کے نام سے دہلتا تھا، مگر مدینے سے فاطمہ کا لال اٹھا، اے یزید، ہم تیری دہشت گردی کو باقی نہ رہنے دیں گے، تیرے ظلم کا جواب ہم اپنی مظلومی دے دیں گے۔ ارباب عذاب جانتے ہیں حسین جب میدان کربلا میں آئے تو اس وقت کے حالات کتنے خراب تھے۔ مظلوموں کو ستایا جا رہا تھا، بے خطا مارا جا رہا تھا، بے خطا لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ حسین اسی دہشت گردی کے خلاف اٹھے اور پھر اس قربانی کے ذریعے حسین نے ہمیشہ کے لیے دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر دیا۔ آج دنیا میں کوئی ظالم ایسا نہیں ہے جو کھل کر کسی مظلوم کو ستانے کی ہمت کر سکے۔ یہ کربلا کے شہید حسین کا دیا ہوا صدقہ ہے جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو نہ دہشت گردی کو پسند کرتے ہیں، نہ ظلم کو پسند کرتے ہیں، نہ زیادتی کو پسند کرتے ہیں۔ میں امہات کے ان عزاداروں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اس 72 تابوت کے پروگرام کا انعقاد تو کیا تاکہ دنیا یہ تو جانے کہ ظالم کون تھا، مظلوم کون تھا، کون مارا گیا، کس نے مارا۔ یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچانا ضروری ہے کہ کربلا کا شہید حسین مظلوم تھا، جس نے مارا وہ یزید ظالم تھا۔ میں پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ کائنات کے سب سے مظلوم کا نام حسین ہے اور کائنات کے سب سے بڑے ظالم کا نام یزید ہے۔ شاید جوش ملی آبادی نے اسی لیے کہا تھا حسین کا پیغام گلی گلی پہنچاؤ تاکہ دنیا جانے کہ کربلا میں حسین نے کن مقاصد کے لیے قربانی دی، کن مقاصد کے لیے جان دی۔ حسین یقیناً اسلام کے علمبردار تھے مگر حسین کی قربانی انسانیت کے لیے تھی، انسانیت کے اصولوں کے لیے تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید اس ملعون کا نام تھا جس کے یہاں نہ رشتوں کی کوئی عزت تھی، نہ رشتوں کا کوئی احترام تھا۔ وہ جس نظر سے بیوی کو دیکھتا تھا اسی نظر سے ماں کو دیکھتا تھا، اسی نظر سے بہن کو دیکھتا تھا، اسی نظر سے پھوپھی کو دیکھتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کی ہر قوم چاہے کسی مذہب سے وابستہ ہو، اس کی نگاہ میں ماں کا احترام الگ ہے، بیوی کا پیار الگ ہے، بھائی کی محبت الگ ہے، بہن کی محبت الگ ہے، بیٹی کی محبت الگ ہے۔ لیکن یزید ایسے کمینے انسان کا نام تھا جس کی نگاہ میں سب بیویاں ہی تھیں، نہ کوئی ماں تھی، نہ کوئی بہن تھی، نہ کوئی پھوپھی تھی۔ اس پیغام کا عام ہونا ضروری ہے تاکہ جوش ملی آبادی کا شعر ایک دم صحیح ہو جائے۔ جوش نے یہی تو کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
آپ ذرا سا ملاحظہ تو فرمائیں، مجھے صرف 20 منٹ کا وقت ملا ہے، 20 منٹ کے اندر مجھے اپنی تقریر تمام کر دینی ہے، مگر ایک بات کہے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حسین جن مقاصد کو لے کر کربلا کے میدان میں آئے تھے، آپ سنیں گے وہ مقاصد کون تھے؟ وہ اسلام کے قوانین تھے، وہ اسلام کے قوانین تھے، وہ اسلام کے فرامین تھے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے مذہب میں سب سے بڑے عمل کا نام نماز ہے، سب سے بڑے عمل کا نماز نام ہے، اور یہ نماز اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کم سے کم 3 چلو کا وضو نہ ہو جائے۔ ہمارے سارے اعمال کا انحصار نماز پر ہے، نماز کا انحصار 3 چلو پانی پر ہے جس سے ہم وضو کرتے ہیں۔ جب وضو ہوگا تو نماز ہوگی، اور جب نماز ہوگی تو پیغمبر کی حدیث کے مطابق ان قبلت قبلہ ما سواہا وان ردت ردا ما سواہا، جس کی نماز قبول ہو گئی اس کا ہر عمل قبول ہو گیا، جس کی نماز رد ہو گئی اس کا ہر عمل رد ہو گیا۔ سننے والے میرے توجہ دیں، سارے اعمال منحصر ہیں نماز پر، نماز منحصر ہے 3 چلو پانی کے وضو پر۔ مگر حسینی اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی کتا پیاس سے مر رہا ہو اور تمہارے پاس فقط 3 چلو پانی ہو جس سے تم وضو کرنے جا رہے ہو، تو اب اس پانی سے وضو نہ کرنا، اس کتا جو پیاسا مر رہا ہے اسے پانی پلا کر اس کی جان بچاؤ۔ دنیا والوں سوچو، وہ اسلام جو ایک نجس جانور کو بھی اپنی موت مرتے دیکھنے کو تیار نہیں ہے، وہ بے خطا لوگوں کی جان لینے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ حسین اسی قانون کی حمایت کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے، اپنے 54 ساتھیوں کی قربانی دے دی، اپنے 18 گود کے پالوں کی قربانی دے دی۔ آپ نے دیکھا ابھی ایک ایک شہید کا تابوت آپ کے سامنے سے گزرا ہے، مگر بس میرے سامنے میرے نوجوان ہیں، میرے سامنے میرے بزرگ ہیں، میرے سامنے میری مائیں اور بہنیں ہیں، میں ان سب کو صرف ایک طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ 54 ساتھی حسین کے مارے گئے، حسین کے گود کے پالے شہید ہو گئے، سب کے تابوت گزر گئے نا، مگر آپ نے دیکھا سب سے آخر میں حسین کا تابوت تھا، اور حسین کے تابوت کے اوپر ایک ننھا سا تابوت۔ یہ ننھا تابوت کس کا تھا؟ اس مظلوم کا جو خود لڑنے کے لیے میدان میں آنے کے لائق نہیں تھا، علی اصغر کا تابوت۔ حسین اسے اپنے ہاتھوں پر لے کر آئے، بہت توجہ دینا عزادارو، انشاءاللہ دل کھول کر روگے۔ حسین علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کر آئے، کربلا کے میدان میں انسانوں کی بھیڑ تھی، مگر یہ دیکھنے میں انسان تھے، اصلاً یہ جانور سے بھی بدتر تھے۔ ایک بوڑھا باپ اپنے ننھے سے بچے کے لیے پانی مانگتا رہا، پانی دینا تو بڑی بات، 3 بھال کے تیر سے بچے کو شہید کر دیا گیا۔ بوڑھے باپ کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا لاشا، بوڑھا باپ لاشا لے کے خیمے کی طرف چلا۔ آپ نے عاشور کے دن اعمال کیے نا، 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حسین کی زبان پر تھا۔ آخر میں ہمت کر کے باپ در خیمہ پر آیا، در خیمہ پر پہنچ کر حسین نے آواز دی، رباب اصغر کو لے جاؤ، یہ رباب اصغر کی ماں ہے۔ جیسے ہی خیمے کے اندر آواز پہنچی، حسین کی ننھی بچی سکینہ دوڑ کے خیمے کے دروازے پر آ گئی، بابا آپ اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ عزادارو بتاؤ، حسین جیسا غیرت دار اب اپنی بیٹی سے کیا کہے؟ حسین نے کچھ نہ کہا، ایک مرتبہ اپنی رضا کا دامن لاش علی اصغر سے ہٹایا، بہن نے بھائی کا لاشا دیکھا، گلے میں زخم دیکھا، بہتا ہوا لہو دیکھا، ایک مرتبہ بہن آگے بڑھی، بھائی کے لاشے سے لپٹی، ارے میرا بھائیا،
ارے میرا بھیا، سکینہ ماتم کر رہی ہے، ہائے میرا بھائی، اب اتنے میں رباب آ گئی جو اس ننھے سے بچے کی ماں ہے۔ کلیجہ تھام کے سنتے رہنا، ماں آئی، چونکہ خود اس نے مولا کے حوالے اپنے بچے کو کیا تھا، بچے کا کٹا ہوا گلا دیکھا، بہتا ہوا خون دیکھا، ماں نے کچھ کہا نہیں بھائی، ایک جملے کے علاوہ، بس ماں نے بچے کا منہ پر منہ رکھا اور ایک جملہ کہا، میرے لال کیا پوری فوج میں کوئی صاحب اولاد نہ تھا؟ ہائے میرا بچہ، خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، والی اصغرا۔ سنو بس 5 منٹ کے اندر میری تقریر تمام۔ بڑی دیر تک علی اصغر کا ماتم ہوتا رہا، علی اصغر کو ماں باپ بھی روتے رہے، بہنیں روتی رہیں، ساری بیویاں ماتم کرتی رہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین نے اپنے آنسو پوچھے، رباب کو قریب بلایا اور کہا، رباب یہ بتاؤ میں تمہارا کون ہوں؟ کہا آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے امام ہیں۔ کہا رباب اتنا اور بتاؤ، امام کا حکم ماننا واجب ہے کہ نہیں؟ رباب نے کہا بے شک مولا۔ کہا تو پھر رباب بحیثیت امام یہ حسین تمہیں حکم دیتا ہے علی اصغر کی میت کو ہاتھوں میں لو۔ ارے میری ماں اور بہنوں بتاؤ، ایک ماں کہاں سے یہ کلیجہ لائے؟ مگر حکم امام تھا۔ رباب نے ہاتھ بڑھائے، علی اصغر کے میت کو ہاتھوں میں لیا۔ حسین نے کہا دوسرا حکم، میں آگے آگے چلتا ہوں، تم پیچھے پیچھے میت کو لے کر آؤ۔ حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا، مولا باہر نکلے، رباب بھی پیچھے پیچھے۔ قنات اور خیموں کے درمیان میں جو راستہ تھا، اسی راستے پر چلتے ہوئے حسین خیمے کے پشت پر آئے۔ کلیجہ تھامو، کیا کہنے جا رہا ہوں؟ حسین خیمے کے پشت پر آئے، پیچھے پیچھے رباب علی اصغر کی میت کو لیے ہوئے۔ ایک مرتبہ حسین نے رباب کا چہرہ دیکھا، کہا رباب تیسرا حکم، لاشے کو زمین پر رکھو۔ سن لیا تم نے؟ ارے وہ زمین جس پر دانا گرے تو بن جائے۔ ماں کس کلیجے سے اپنے بچے کے لاکھوں زمین پر رکھے، مگر پھر حکم امام نے مجبور کیا، زمین پر لاشا رکھا۔ حسین نے ذوالفقار نکالی، ننھی سی قبر ذوالفقار کے ذریعے کھودی۔ حسین نے کہا رباب چوتھا حکم، قبر میں کھود رہا ہوں، مٹی تم ہٹاؤ۔ ننھی سی قبر حسین نے کھول دی، مٹی رباب ہٹاتی رہی۔ اب آخری جملہ جو حسین نے حکم دیا، رباب میت کو اٹھا کے قبر میں لٹاؤ۔ بھئی یہ سننا تھا۔ رباب تڑپ گئی، حسین کے قدموں پر سر رکھ دیا، مولا میں ایک ماں ہوں، اتنا بڑا امتحان نہ لیجئے۔ مولا ایک ماں ہوں، اتنا بڑا امتحان نہ لیجئے۔ حسین نے جو جواب دیا، جب گھر میں بیٹھ کے یاد کرو گے تب رو گے۔ سنو حسین نے کیا کہا۔ حسین نے تڑپتی ہوئی رباب کو سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد کہا رباب یہ امتحان اس لیے لے رہا ہوں تاکہ اولاد کو دفنانے کی طاقت تمہارے سینے میں پیدا ہو جائے۔ یہاں اصغر کو دفنا کے اگر تم تڑپو گی میں سنبھالوں گا، مگر اے رباب جب قید خانے میں سکینہ مر جائے گی لاشا تمہیں اٹھانا ہوگا، کوئی سنبھالنے والا نہ ہوگا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، جتنا پرسہ دے سکتے ہو دو، تمہارا کربلا کا مہمان رخصت ہو رہا ہے۔ فاطمہ آنسو سمیٹ رہی ہیں، دعا دے رہی ہے میرے اللہ میرے ان عزاداروں پر رحم کرنا۔ بس 2 منٹ لاشا دفن ہو گئے۔
اب تاریخ یہ کہتی ہے حسین کی شہادت کے بعد جب عصر کا وقت ختم ہو گیا، سارے شہیدوں کے سر عمر سعد ملعون کے سامنے پیش کیے گئے۔ عمر سعد نے سروں کا معائنہ کیا اور اس کے بعد یہ ملعون کہتا ہے سارے سر تو ہیں، اس 6 مہینے کا بچے کا سر کہاں ہے جسے حسین ہاتھوں پر لائے تھے؟ شمر ملعون آگے بڑھا، کہا امیر اس بچے کو حسین نے دفنا دیا، اس کا سر کہاں سے لائیں؟ یہ ملعون خدا اس پر عذاب کی انتہا کرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حسین نے دفنا دیا تو نیزے لے کر جاؤ علی اصغر کا لاشا ڈھونڈو۔ کیا سن رہے ہو میرے دوستو؟ خیمے جل چکے، سیدانیوں کے چادریں چھن چکی، جلے ہوئے جھولے کے پاس رباب بیٹھی اپنے اصغر کو رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ اندھیرے کے دھندلکے میں اسے سایہ نظر آیا جو زمین پر نیزہ مار رہا تھا۔ رباب تڑپی، اے میرے اللہ میرے لال کی خیر ہو۔ ابھی رباب کی دعا تمام بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ماں نے کیا دیکھا؟ نیزے کی انی میں الجھی ہوئی علی اصغر کی میت۔ میری طرف دیکھو، جتنے عزادار میرے سامنے ہیں میری طرف دیکھو، علی اصغر کی میت کو نیزے کی انی سے ان ملعون نے نکالا، اپنا نجیس زانو ننھے سے سینے پر رکھا، خنجر نکالا، بچے کے گلے پر چلا، ماں دیکھ رہی ہے، ماں دیکھتی رہی، بچے کا گلا کٹ گیا۔ عزاداروں آخری جملہ، وہ ملعون سر لے کر چلا گیا، لاشے کو وہیں چھوڑ گیا۔ اب ایک مرتبہ رباب اٹھی، لاشے کے قریب آئی، لاشے کو اٹھا کے سینے سے لگایا۔ میری ماں اور بہنیں، میں ان سے سوال کر رہا ہوں، یہ بتاؤ تمہیں جب اپنے بچوں پر پیار آتا ہے تو کیا کرتی ہو؟ رخساروں کا بوسہ دیتی ہو نا؟ رباب علی اصغر کی میت لی، ہاں ایک ماں کیا کرے، بچے کو پیار کیسے کرے؟ گلا تو کٹ گیا، ماں نے کٹی ہوئی گردن پر ہونٹ رکھے، اے میرے لال اپنی ماں کو معاف کر دینا، تیرا گلا کٹ گیا، ماں تجھے بچا نہ پائی۔ ہائے علی اصغر، ہائے علی اصغر، میت کو لیے ہوئے علی اکبر کے لاشے کے قریب آئیں، پہلو میں لاشا رکھا، علی اکبر کا ہاتھ اٹھایا، علی اصغر کے سینے میں رکھا، اے اکبر اب تیرا بھیا تیرے حوالے ہے، اے میرے لال اکبر تجھے بھی خدا حافظ، اے اصغر تجھے بھی ماں کا آخری سلام۔ واہ مصیبتہ، واہ غربتہ۔